کم آن یار, یو آر اے پرائم منسٹر. مزمل اسلم نہیں ہے آپ کے جگہ جگہ اپنی مطلب نمبر بڑھانے کے لیے سیلفیاں لگا دوں میں, یہ جیسے میں کرتا ہوں چھچورا بھائی. تو آپ پرائم منسٹر ہیں یار, آپ میرے لیول پہ کیوں آ گئے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پیٹ کی ریفیولنگ کے لیے گئے تھے, اور ایفل ٹاور میں جو ہے نا مزے مزے کا کوئی وہاں ریسٹورنٹ تھا. ایفل ٹاور میں سنا ایک ریوالونگ ریسٹورنٹ ہے, وہ گھومتا ہے, آپ چاروں طرف پیرس کے شہر کا ویو کریں. تو وہاں انہوں نے فیملی کے ساتھ ڈنر کیا. 300 یورو ہے تو 4 لوگوں نے کیا تو 1200 یورو, 4 لاکھ روپے کا کھانا. چلیں, لیکن ایک دن کمپلین کر رہے تھے بائی دا وے کہ میں 2.5 لاکھ روپے کی تنخواہ پہ میرے پہ اربوں روپے کے آپ فیصلے لے رہے ہیں, تو اس سے کیسے گزارا کروں. تو 2.5 لاکھ کی تنخواہ اور 4 لاکھ کا کھانا ایک رات, تو مطلب ایک دن میں اپنی تنخواہ اڑا دینا پورے مہینے کی. تو ماشاءاللہ آپ نے 4 بڑے اعظم کور کیے. ایشیا سے نکلے یورپ گئے, یورپ سے نکلے امریکہ گئے, پھر یورپ آئے, پھر یورپ سے پھر ایشیا میں مڈل ایسٹ کی طرف, گلف کی طرف گئے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ فائنلی آپ 12 دن بعد آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی ایک ویڈیو پرومو لگایا تھا, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ 2 سال پہلے مزمل ڈیسک کے نام سے میرا یوٹیوب چینل تھا, جس میں آپ کو معیشت, اکانومی, مارکیٹس کے بارے میں آگاہی دیتا تھا, اور ملک کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ کس طریقے سے معیشت پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتا تھا. پھر 2 سال سے یہ چینل ہمارا جو ہے بند ہو چکا ہوا تھا, اور اس پہ میں کام نہیں کر پا رہا تھا اپنی مصروفیت کی وجہ سے. اسپوکس پرسن بن گیا تھا وزارت خزانہ میں شوکت ترین صاحب کا, تو وہ بھی ایک وجہ بنی تھی کہ اس پہ میں ٹائم نہیں دے سکا تھا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ واپس سے ٹائم آ چکا ہے پاکستان کی معیشت پہ روشنی ڈالنے کے لیے. اگر میں جنرل میڈیا دیکھوں, یوٹیوب دیکھوں, سوشل میڈیا دیکھوں, تو جہاں پہ جو کمی نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ معیشت پہ بہت کم بات ہو رہی ہے. یا تو سیاست پہ زیادہ بات ہوتی ہے, زیادہ جو ہے سیاست پہ تو اس وقت ضروری بھی ہے بات کرنا, لیکن معیشت جو ایک انسان اپنے فیصلے لیتا ہے, یا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے, تو اس کی وہ تیاری کرے. مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں اگست میں بجلی کے بل بڑھے تھے. لوگوں کے جب ہاتھ میں بجلی کے بل آئے تو لوگوں پہ ایک بم گرا. یہی بات اگر آپ کو 1 مہینہ پہلے سمجھا دی جاتی, بتا دی جاتی کہ آنے والے دنوں میں ہو کیا رہا ہے, تو شاید آپ تیاری کر لیتے. کچھ لوگ اپنی بجلی کم استعمال کرتے, کچھ لوگ جو ہے اپنے اضافی خرچوں کو روک لیتے وہ بل ادا کرنے کے لیے. تو وہ چیز جو ہے مسنگ ہے, اور ہمارا میڈیا جب ہو جاتا ہے تو اس پہ شور مچاتا ہے. پبلک اس وقت کیا کرے؟ تو کوشش ہوگی مزمل ڈیسک کی کہ واپس سے آپ کو جو ہے وقت سے پہلے بتایا جائے کہ ہونے کیا والا ہے معیشت میں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو کس طریقے سے جو ہے کہانیاں اپنی جو ہے اپنی چال کیسے چلنی ہے یہ کہہ لیں. اچھا, یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ صرف معیشت کے اندر نہیں رہے گا, یہ عام زندگی میں آپ نے کس طریقے سے فیصلے کرنے ہیں, بچت کیسے کرنی ہے, اگر سرمایہ ہے تو سرمایہ کو کیسے محفوظ کرنا ہے, اس سرمایہ سے جو ہے منافع کیسے بنانا ہے, گھر پہ اگر آپ جو ہے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے پاس سرمایہ تو اس کو کیا کرنا چاہیے, آنے والے دنوں میں سونا کیا ہوگا, ڈالر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, مہنگائی کا توڑ آمدنی پہ زور کیا ہونا چاہیے, یہ تمام چیزیں. پھر آبویسلی ہم سیاسی بیانات کو بھی جو ہے ناپیں گے تولیں گے, اور وہ ناپیں گے تولیں گے کہ جی نواز شریف اب واپس آ رہے ہیں تو وہ جو بیانیاں دے رہے ہیں وہ صرف بیانیاں ہیں یا اس میں کوئی جان ہے. پی ٹی آئی نے کیسے مختلف کیا پی ڈی ایم سے, نون لیگ سے, ماضی میں کیا ہوا, آگے کیا ہونے والا ہے, آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے, لیکن معاشی زبان میں نہیں, آپ کی زبان میں. چلیں پھر آج اس کا ایک ڈیمو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آیا جو ہے میں انگیج کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو اس میں ایک میرے ذہن میں بات آئی, ہماری نگراں حکومت اس وقت تو ہے, اور نگراں حکومت کیا کر رہی ہے, اور نگراں حکومت کتنی کامیاب ہوئی ہے معاشی مسائل پہ قابو پانے کے لیے, یا ان کی بھی ٹانکیں, وہ جو کانپے ٹانگے جو ایک ورڈ تھا, بلکہ ایک نیا ورڈ آیا آپ کو بتاؤں میں, وہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے وہ ہاتھوں میں سرسوں کی مثال تھی نا, انہوں نے کہہ دیا کہ سرسوں ہتیلی پہ جمانا ہوتا ہے, انہوں نے کہہ دیا ہتیلی سرسوں پہ جمانی ہے. تو ایک کام پہ ٹانگے کے بعد ایک نیا جو ہے مارکیٹ میں نیا سین یہ بھی آیا. بہرحال کاکڑ صاحب جو ہیں لیڈ کر رہے ہیں معاشی ٹیم کو بھی اور ساری چیزوں کو, اور روزانہ ان کا ایک ایسا بیان ضرور آ جاتا ہے جس پہ ان پہ توجہ آ جاتی ہے.
تو بیانات تو آپ کے سامنے ہی ہیں. پچھلے دنوں پاکستانی ہمارے جو ہے ملک چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا سو واٹ, اچھی بات ہے جا رہے ہیں, پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں, تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. شاید ان کی بات ٹھیک ہو, لیکن بات کرنے کا طرز ہوتا ہے, وہ ان کی بات میں طرز کم طنز زیادہ نظر آیا. تو جب یہ ہوگا تو پھر ہمیں تو برا لگے گا. مطلب کوئی خوشی سے نہیں جاتا اپنا گھر چھوڑ کے, اپنا ملک چھوڑ کے. یہاں پہ اگر اپرچونٹیز نہیں بن رہی یا مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, اس کا گزارا نہیں ہو رہا, تو وہ خاندان کو گھر کو چھوڑ کے جانا ایک بہت بڑی مجاہدہ ہوتا ہے. تو جس طرح انہوں نے ایک دن یہ بات بول دی, پھر ایک دن انہوں نے بجلی کے جب بل, یار ہمارے جیسے, میں اپنے بات بولوں گا کہ بڑا دکھ ہوا جب میرے بجلی کے بل آئے, اور میں اس دن سے بچت کیسے کرنی ہے بجلی کے بل میں آلٹرنیٹ ماڈلز بنا رہا ہوں, لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں کہ یار اب میں بھی سولر پہ چلے جاؤں, کیا کروں, گھر پہ کس ٹائم پہ مشین چلانی ہے, فریج چلانی ہے, اب آگے اپنے پہ پڑ گئی ہے. تو یہ آپ سے بھی اس طرح کی بات ہے. تو کاکڑ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ابھی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی کہ لوگ جو ہیں غصے میں آ کے سڑک میں آ جائیں. پھر انہوں نے ورڈ یوز کروں گا ذرا سا سلینگ ہی کہہ لیں, ہٹانے والی بات کر دی. بھائی سیدھی سی بات ہے, انہوں نے ہٹا دی یہ بات بول کے کہ ادھر لوگوں کی پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی پیسے کیسے بل کے بھرنے ہیں, اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ایسے حالات نہیں پہنچے. تو ان کی معاشی ٹیم پہ تو ہم ایک پروگرام کریں گے. ایک پروگرام اس میں تھوڑی سی سرسری سی بات یہ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک بیرونی دورے میں گئے. پاکستان میں حکومت میں آ کے نا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, اور میں عمران خان کی حکومت کی تعریف نہیں کروں گا اس میں. واحد حکومت تھی جس میں نہ عمران خان کے وزراء اس طرح سفر کرتے تھے. لیکن پی ڈی ایم نے ریکارڈ توڑ دیے. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کا تو مطلب کہہ رہے ہیں کوئی 48 ٹرپ تھے, کسی نے کہا سینچری کی ہے, اس پہ کوئی تفصیلات بھی نہیں آئیں. شہباز شریف صاحب تو جہاز کو ایسے یوز کرتے, سمرقند میں کوئی کانفرنس ہے اٹھ کے چلے گئے, ادھر چلے گئے. میرے خیال سے لندن ہی 4-5 دفعہ گئے وہ. تو اور جس ٹرپ میں بھی جاتے تھے وہاں سے لندن گھوم کے ضرور آنا ہوتا تھا. ترکی چلے گئے 2-3 دفعہ. ایک دفعہ وہاں سے زلزلہ آیا ہے, ان کا صدر اردگان ابھی پریشانی میں یہ جہاز لے کے جا رہے تھے, انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کو بلا لیں گے, آپ آ جانا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے جو وزراء ہیں ان کو بھی بڑا شوق, ہمارے وزیر اعظم کو بھی شوق. پھر وہ شوق اس کے ساتھ جو وہاں پہ 7 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں. اب مطلب ان 7 سٹار ہوٹلوں میں جو ہے بڑے بڑے ڈگنیٹریز ٹھہرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بزنس ٹائکون ہوتے ہیں, وہ جو ہیں یہ کہہ لیں کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے سٹارز ہوتے ہیں, جن کی کمپنیاں افورڈ کرتی ہیں, نجی کمپنیاں, یہ وہ ذاتی طور پہ اتنے مالدار ہوتے ہیں. اب یقین جانے کہ میں آج سے 10-12 سال پہلے آئی ایم ایف, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, آئی ایم ایف کے چیف سے میری ملاقات ہوئی کراچی میں, تو اس نے مجھے کہا کہ ہم جب نیو یارک میں جاتے ہیں ہمیں $200 سے اوپر کا ہوٹل الاؤ نہیں ہے, اگر ہم اس سے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. آج ہی ایک بات سامنے آئی کہ جب پچھلے سال اقوام متحدہ کا اجلاس تھا تو اس میں شہباز شریف صاحب نیو یارک کے مہنگے ترین ہوٹل دی پلازا میں ٹھہرے تھے, اور جو ہمارا روزویلٹ ہوٹل تھا اس میں جاپان کا وزیر اعظم ٹھہرا تھا. روزویلٹ ہوٹل کا کرایہ جو ہے $150 سے $300 کے درمیان ہوتا ہے. تو ایسی کیا چیز تھی کہ شہباز شریف صاحب کو وہاں پہ رہنے میں شرم آئی؟ یاد کراتا جو عمران خان جب نیو یارک گئے تھے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں, جس میں انہوں نے اسلاموفوبیا کی تقریر کی تھی, وہ روزویلٹ میں ٹھہرے تھے, اور واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی میں قیام کیا تھا. یہ ہوتا ہے, ایک دنیا کو بھی آپ نے میسج دینا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال انہوں نے سیلاب تھے ان دنوں میں, ایک 86 لوگوں کا جہاز لے کے گئے تھے ہمارے ملک کے. اس میں جو ہے 3 کیٹیگریاں بنی تھی, ایک وزیر اعظم اور اس طرح کے لوگ ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے, وزیر خارجہ کے لوگ ایک الگ جگہ ٹھہرے تھے, اور باقی جو سستے جیسے کہہ لیں کہ پارلیمنٹیرینز کو اور جن کو اسٹرپ کرانا تھا ان کے لیے ایک اور ہوٹل کرایا گیا تھا. بعد میں جب شور مچا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی ذاتی جیب سے پیسے خرچ کیے. تو کتنے خرچ کیے نہیں بتایا گیا, اور کوئی حساب کتاب سامنے نہیں آیا. بہرحال ہمارے کاکڑ صاحب بھی جو ہے نا, انہوں نے مجھے احساس ہوا ایک دن کہ یار چلے وہ ہم میں سے لگتے ہیں, کچھ مڈل کلاس جیسی خوشبو آتی ہے ان سے, تو وہ دوسروں سے شاید بہتر ہوں گے. اور انہوں نے ایک دن تو جب بجلی کی قیمتیں بڑھیں تو یہ بھی بولا تھا کہ میرا اے سی بند کر دو اگر عوام کو ریلیف ملتا ہے.
تو بڑا لوگوں نے کہا کہ یار دیکھیں کتنا شریف آدمی ہے, کتنے سفید پوش آدمی ہے کہ اپنے اے سی تک پہ کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. لیکن وہ پھر اس کے آگے پیچھے جڑا والا گئے تو سنا ہے بہت بڑا پروٹوکول لے کے گئے اس طرح کر کے. تو پھر 5 دن کے لیے وہ نکلے تھے پاکستان سے باہر, اور وہ گئے تھے امریکہ یو این او کے اجلاس میں. بائی دا وے یو این او کے اس اجلاس میں دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹس کم سے کم گئے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. بڑے بڑے ممالک, چھوٹے چھوٹے ممالک. اس وقت تو وہ خود بھی نگراں وزیر اعظم تھے, وہ نہ بھی جاتے تو اچھا تھا. تو لیکن اور وہ ویڈیو لنک سے خطاب کرتے تھے. جو تصویریں فوٹیجز سامنے ہیں اس میں یہی پتہ لگا کہ انہوں نے خالی کرسیوں سے خطاب کیا, کوئی مطلب کرسیوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی کسی کی انہوں نے کیا بیان کیا. ان کے کچھ میڈیا کے پروگرامز بھی ہوئے جو کروائے, وہ بھی کوئی عالمی چینلز, کوئی بڑے چینلز میں نہیں چلے. وہاں ان کے کچھ اچھے اچھے سٹیٹمنٹ جو ہمارے سامنے آئے, انہوں نے پاکستان کو چین کا اسرائیل بنا دیا ایک دن. انہوں نے جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بات کر دی, لیکن جو اصل بات تھی اس طرف وہ نہیں آتے تھے. وہ پھر ڈیبیٹ بنی, پھر یہاں پہ سنا کلیریفیکیشن ہوتی رہی. اب ان کا روٹس بڑے مزے کا تھا. ایک تو یہ نجی جہاز میں گئے, پھر اس کے بعد یہ جاتے ہوئے دیکھیں میڈیا میں سنا ہے, میرے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے اور میں پیشگی معذرت بھی کر لیتا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہوا ہوگا, لیکن میڈیا کو تردید بھی نہیں آئی, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سنا ہے کہ وہ پیرس سے گئے اور پیرس میں انہوں نے سٹاپ اوور لیا. ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جہاز کی ریفیولنگ کے لیے رکے ہوں تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پیٹ کی ریفیولنگ کے لیے گئے تھے. اور ایفل ٹاور میں جو ہے نا مزے کا کوئی وہاں ریسٹورنٹ تھا. ایفل ٹاور میں سنا ایک ریوالونگ ریسٹورنٹ ہے, وہ گھومتا ہے, آپ چاروں طرف پیرس کے شہر کا ویو کریں. تو وہاں انہوں نے فیملی کے ساتھ ڈنر کیا. آئی ایم شیور کہ انہوں نے پیسے خود دیے ہوں گے, اب اتنے بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ سرکاری وسائل سے اس ڈنر کے پیسے دیے ہوں گے, بٹ ہو سکتا ہے ٹی اے ڈی اے ملتا ہو تو اس سے دیے ہوں. اور وہ اتنا بڑا اماؤنٹ بھی نہیں ہے, 300 یورو ہے, تو 4 لوگوں نے کیا تو 1200 یورو, 4 لاکھ روپے کا کھانا چلے. لیکن ایک دن کمپلین کر رہے تھے بائی دا وے کہ میں 2.5 لاکھ روپے کی تنخواہ پہ میرے پہ اربوں روپے کے آپ فیصلے لے رہے ہیں, تو اس سے کیسے گزارا کروں. تو 2.5 لاکھ کی تنخواہ اور 4 لاکھ کا کھانا ایک رات, تو مطلب ایک دن میں اپنی تنخواہ اڑا دینا پورے مہینے کی کوئی لوگ کر سکتے ہیں, ہر کوئی نہیں کر سکتا ویسے بتاؤں. پھر وہاں سے وہ نیو یارک گئے. نیو یارک میں بھی یہی باتیں جو ہے چلتی رہیں کہ ڈنر میں تو ان کی ایک آفیشیل ویڈیو آ بھی گئی تھی, لوگوں نے ان سے پوچھا بھی تھا کیا سوال, لیکن سنا ہے وہاں پہ بھی جو ہے کوئی بڑے ہی قیمتی ہوٹل میں ٹھہرے تھے. کوئی کہہ رہا 2,500 پر نائٹ, کوئی کہہ رہا $7,500 پر نائٹ. 5 راتوں کا قیام تھا. اچھا جی, وہاں قیام ہو گیا, خالی کرسیوں سے خطاب ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. وہاں کیا کھویا کیا پایا کچھ ہمیں پتہ نہیں لگا. کہ آئی ایم ایف سے ملے تو آئی ایم ایف والوں نے سیدھا, انہوں نے بڑا اچھا, انہوں نے ہاتھ بھی جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کی جو کرسٹینا سے ملا ہے بڑے زبردست طریقے سے. ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا, دوسرے الٹے ہاتھ سے ان کی جو ہے نا کلائی پکڑ لی. مطلب وہ مردوں کو تو دیکھا آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ, بلکہ وہ بھی دوست ہوں تو کریں, لیکن جو نہیں ایک دوسرے کو جانتے انہوں نے ایک عورت کی کلائی پکڑ لی. وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. تو بہرحال ہو جاتا ہے بندہ جو ہے جذبات میں, میں بھی ہوتا شاید ایسے کر لیتا, کیونکہ کل کو آپ لوگ کہیں کہ تم نے بھی ایسے تو ہاتھ ملایا تھا, تو اس میں میری کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن ہمارے جو لوگ پاکستان کے اس پہ بڑی باتیں کی ہیں لوگوں نے, اچھا نہیں لگتا نا, وزیر اعظم پہ اتنی زیادہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. پھر ہم سارے انتظار کر رہے تھے 5 دن بعد آئیں گے پاکستان. معاشی مسائل ہیں, بجلی کا انہوں نے کہا تھا 48 گھنٹے میں عوام کو ریلیف کے لیے کچھ دیں گے, تو وہ 48 دن ہو گئے اس بات کو بھی. تو وہ وہاں سے لنڈن چلے گئے. لنڈن میں انہوں نے کوئی آکسفورڈ یونین میں جا کے کوئی بات کرنی تھی, تو وہ ویکینڈ پورا بنایا گیا اس میں. تو آئی ڈونٹ نو آکسفورڈ یونین کی بھی کوئی خاص ویڈیوز تو نہیں آئی یا بڑی کوئی خاطر خواہ. اس میں بھی سنا ہے کہ صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس 90% تھے, اور آفیشلی نہیں, کسی کو بول کے کروایا گیا تھا. کم آن یار, یو آر اے پرائم منسٹر. مزمل اسلم نہیں ہے آپ کے جگہ جگہ اپنی مطلب نمبر بڑھانے کے لیے سیلفیاں لگا دوں میں, یہ جیسے میں کرتا ہوں چھچورا بھائی. تو آپ پرائم منسٹر ہیں یار, آپ میرے لیول پہ کیوں آ گئے؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. چلیں وہ بھی ہو گیا. اچھا, اس میں الگ کہانی ہے کہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے نون لیگ کے بھی بہت سارے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. تو
تھوڑی سی نیوٹرلٹی ہو جاتی تو اچھا تھا, کسی آپ جگہ اچھے چلے اور اچھا مہنگا ہوٹل لے لیتے, آگے پیچھے ذرا ایون فیلڈ سے دور ہو جاتے, لیکن نہیں ہوئے, کوئی بات نہیں. آکسفورڈ میں بھی ہالیڈے ایکسپریس میں ٹھہر جاتے, بڑے ہم خوش ہوتے کہ وزیر اعظم ہمارے 100 پاؤنڈ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں, لیکن نہیں ٹھہرے آپ. پھر وہاں سے آپ جو ہے سعودی عرب چلے گئے عمرہ کرنے. ہم نے سوچا تھا کہ چلیں سعودی عرب عمرہ کریں گے تو آپ کچھ SIFC پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ جو ہے کچھ مٹیریلائز کر کے آئیں گی خبریں, لیکن وہاں پہ کوئی آپ کی کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر نہیں آئی. آپ شاید اس کو نجی رکھا ہوگا یا عمرہ, اب وہ نجی ہے تو پتہ نہیں, یا سرکاری گیا تو سرکاری جہاز میں تھے آپ, تو وہ بھی ایک چیز ہوئی. تو ماشاءاللہ آپ نے 4 بر اعظم کور کیے. ایشیا سے نکلے یورپ گئے, یورپ سے نکلے امریکہ گئے, پھر یورپ آئے, پھر یورپ سے پھر ایشیا میں مڈل ایسٹ کی طرف, گلف کی طرف گئے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ فائنلی آپ 12 دن بعد آ گئے. اب 3 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر میں پہلا ٹرپ ہی 12 دن کا. ابھی ہمیں الیکشنز کا تو نہیں پتا کہ 90 دن میں ہے یا وہ ہے, لیکن اس کے ایک معاشی پہلو, دیکھیں میں معاشی پہلو پہ بات کروں گا, سیاسی پہلو پہ نہیں. تو اب یہ قوم کے سامنے آپ رکھیں, کیونکہ AC بند کرنے کی بات ہوئی تھی, یہ اخراجات کتنے ہوئے, آپ کو جانے کے لیے کتنا سیکیورٹی اور اس پہ خرچہ ہوا, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ دس ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. ابھی بیچ میں بہت ساری چیزیں آ رہی تھی کہ سرکاری افسروں کو اتنی قیمتی گاڑیاں کیوں دی ہوئی ہیں, پیٹرول, یہ ہم اس میں اگلے پروگرام میں بات کریں گے. تو اگزامپل سیٹ اوپر سے ہی ہوتی ہے, اگر اوپر والے اگزامپل سیٹ کرنے میں ناکام رہیں گے نا تو نیچے آپ ان سے جو ہے نا خرچے بند نہیں کرا سکتے. وزیر خزانہ نے آج ہی کہا 1300 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹس دی ہوئی ہیں اشرافیہ کو, یہ ہمیں واپس لینی ہے, فلاں, یہ نے 3000 ارب کا حساب بنایا. یہ سارا کچھ صحیح ہے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے 3 ارب جو ہے نا یا 30 کروڑ جو آپ خرچ کر رہے ہیں نا, وہ اس 3000 ارب کی لائن سیٹ کریں گے, اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا. آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی, تقریباً 16-17 منٹ آپ کو بور کیا میں نے, لیکن بات تو کرنی تھی نا. بہت بہت شکریہ.